الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي كان صديقا في أقواله عادلا في أحكامه غنيا في أمواله علیاً فی درجاتی فاطماً فی تطہیراتی حسناً فی صفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باطراً فی علم الاول والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی قادماً فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفه عند العطاء هادیا الى سبیل النجاة عسکریا مع الهدى مہدیا الى طریق اليقین غوث العالمین معین الملت البشری اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا محمد وسلم کما تحب وترضى وتصلي علیہ۔ ہمارا بیٹا بھوکا ہے اور یہ باپ نہیں چاہے گا کہ وہ کھانا نہ کھائے گا، اس لیے میں نے ان سے کہا جیسے ہی میں تقریر شروع کروں تم نے من کا کام کر لیا ہے، اب جا کے تن کا کام بھی کر لیا۔ آج میں آپ کو کچھ خدا کے بارے میں، کچھ نبی کے بارے میں، کچھ ولی کے بارے میں، آپ کا پرویش کسی دھرم میں نہیں ہو سکتا اگر آپ خدا کو نہیں مانتے۔ جو ایشور کو نہ مانے، گاڈ آلمائٹی کو نہ مانے، عربی میں اللہ، فارسی میں خدا، پروردگار رب، ہندی میں ایشور، ایشور اللہ تیرو نام، تو جو ایشور کو نہیں مانے گا اس کا دھرم میں داخلہ ہی نہیں ہوگا، ایڈمٹ ہی نہیں ہوگا، تو وہ دھرم کی بات پھر نہ کرے گا۔ دھرم میں وہی داخل ہوگا جو خدا کو مانے۔ اب خدا کو ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ جانو گے نہیں تو مانو گے کیا؟ اور ہمارے پاس جاننے کے 5 شروط ہیں، 5 سورسز آف نالج۔ گیان کی پراپتی کے لیے 5 ہی سادھن ہیں۔ یہ کالا ہے کہ گورا ہے، نیلا ہے کہ پیلا ہے۔ آنکھ کے دوارا ہمیں یہ گیان ہوتا ہے، یہ آواز سریلی ہے کہ بھاری ہے کہ پھٹے بانس کی طرح ہے۔ اس کا گیان ہمیں کان سے ہوتا ہے، یہ سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، اس کا گیان ہمیں ناک سے ہوتا ہے۔ میٹھا ہے، پھیکا ہے، اسپائسی ہے، کڑوا ہے، اس کا گیان ہمیں زبان سے ہوتا ہے۔ یہ نرم ہے، گرم ہے یا کڑک ہے، اس کا گیان ہاتھ سے چھونے سے ہوتا ہے۔
اور جو ہمارے ان پانچوں میں نہیں آتا اسے ہم جان نہیں سکتے. اور خدا اسے ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے, کان سے سن نہیں سکتے, ناک سے سو نہیں سکتے, زبان سے اسے چکھ نہیں سکتے, ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. تو جانیں گے کیا؟ اور جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیا؟ کیونکہ اللہ ادرشیہ ہے, اللہ نراکار ہے, اننت ہے, اسیمت ہے, کون میں مل گیا. کیسے دیکھ نہیں سکتے تو کیسے جانے, سن نہیں سکتے کیسے جانے, سن نہیں سکتے کیسے جانے, چھو نہیں سکتے کیسے جانے. کیونکہ اللہ غیب ہے, اللہ ہڈن ہے, اللہ انسین ہے, اللہ انلیمیٹڈ ہے. انلیمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ. ہم لمیٹڈ ہے, وہ انلیمیٹڈ ہے. ہم انت ہے, وہ اننت ہے. ہم آکار ہے, وہ نراکار ہے. ہم جب اسے جان نہیں سکتے تو مان کیسے سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اس غیب کو بتانے کے لیے کوئی غیب جاننے والا آ جائے. اس لیے اس نے نبی کو لے لیا. تو اگر نبی غیب جانتا ہی نہیں تو آیا کاہے کو؟ خدا کو بتانے آیا ہے, وہ غیب ہے. جنت بتانے آیا ہے, وہ غیب ہے. آخرت بتانے آیا ہے, وہ غیب ہے. قیامت بتانے آیا ہے, وہ غیب ہے. تو سب غیب ہی منوانے آیا ہے اور خود غیب جانتا ہی نہیں. فزکس نہیں جانتا تو فزکس پڑھائے گا کیا؟ بھگول نہیں جانتا بھگول پڑھائے گا. اتہاس نہیں جانتا اتہاس پڑھائے گا. غیب نہیں جانتا تو غیب بتائے گا. اسی لیے سنیوں تم قسمت والے ہو کہ تم اپنے نبی کو غیب نہ مانتے ہو. اسی لیے جس کے پاس نبی نہیں ہے, تم ہم کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں خدا کتنے ہیں. کروڑوں ہیں اس دیش میں, ان کے پاس نبی نہیں ہے. 35 کروڑ دیوتا ہے, نبی نہیں. جو دکھائی نہیں دیتے وہی ہے مگر نبی نہیں. کسی کو کہتے بھی نہیں سنو گے کہ ہمارے نبی وہ ہیں. اب نبی نہیں ہے تو غیب کی بات معلوم نہیں. اب غیب کی بات معلوم نہیں ہے تو نیچر سے بتائے لے لو. پہاڑ اونچا ہے جھک جاؤ, کوبرا خطرناک ہے جھک جاؤ, بہت دودھ دیتی ہے جھک جاؤ. ہم لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اپنی ماں کے سوا دوسرے کو ماں نہیں کہتے. ایمانداری یہی ہے نا کہ جس کے کوکھ سے جنم لیا اسی اماں کو, اسی کا دودھ پیو. ہم اپنی ماں کا دودھ پیتے, دیکھیں کتنے لوگ کیش کرتے ہیں. ہم اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں, ماں کا دودھ بیچتے ہیں. ہماری ماں ہمارا وقار ہے, ہماری ماں ہمارا کاروبار نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے بولو. بھارت میں سب ایسے ویسے مسلمان نہیں ہیں, علی کی نسل موجود ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیٹا
نبی کا نام ہے، نبی کا نام ان کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزی میں جب وہ نبیوں کا نام لیتے ہیں تو ان کا اچارن بدل جاتا ہے، پروننسیشن چینج ہو جاتا ہے۔ ایڈم، موزیس، ابراہم، ڈیوڈ، جیکب، جوسف، یہ سب نبیوں کے نام ہیں، مگر پیغام نہیں۔ توریت میں نبیوں کا نام ہے تو یہودیوں کے پاس ہے، انجیل میں نبیوں کا نام ہے تو عیسائیوں کے پاس ہے۔ نام ہے، پیغام نہیں۔ ہم جن دیش میں رہتے ہیں وہاں نبی کا نام بھی نہیں۔ وہ دو دھرموں میں نبی کا نام ہے مگر پیغام نہیں۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس نبی کا نام بھی ہے، نبی کا پیغام بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ غیب الغیب ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل پائے، تو اس نے اپنا خلیفہ بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور جنت سے بھیجا دھرتی پر۔ تو دادا تو آئے بر صغیر ہند میں، اپ مہادیپ بھارت میں آدم آئے، اور دادی پہنچی جدہ۔ جدہ جو ہے حجاز ہے، حجاز میں مکہ ہے، حجاز میں مدینہ ہے، حجاز میں طائف ہے، حجاز میں جدہ ہے، حجاز ہمارا ہے۔ تو دادی حجاز میں، دادا بھارت میں، تو اس رشتے کو کون توڑ پائے گا؟ ہمارا ننیال اگر عرب ہے تو ندیال بھارت ہے، تو بھارت میں قدم ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا دھرتی پر۔ سرو پرتھم منشیہ جس نے اپنے پوتر قدموں کو رکھا۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں یہاں آیا ہوں تو ماشاءاللہ بھیلائی میں پہلے ہی سے لوگ ہزاروں آباد ہیں، تو مجھے خریدنا پڑے گا اگر مجھے کوئی پراپرٹی بنانی ہے۔ ایسے علاقے میں چلا جاؤں، جنگل میں چلا جاؤں جہاں میرے علاوہ کوئی نہ ہو، تو دھرتی کا مالک میں ہی ہوا نا۔ کہ جب آدم نے بھارت میں قدم رکھا، ان کے علاوہ کوئی آدمی ہی نہیں، تو بھارت کا مالک آدم ہوئے، اور ہم ہیں آدم کی اولاد، تو آدم کی پراپرٹی کے ہم ہیں وارث۔ کان کھول کے سنو، ہم بھارت میں کرایہ دار نہیں، ہمارے باپ کی زمین ہے۔ اور اے ہندوستان تجھے سلام، کہ تیرے دامن میں سب سے پہلے جو پوتر قدم پڑا وہ حضرت آدم کا۔ توجہ چاہوں گا، جب بھارت کی دھرتی پر حضرت آدم نے اپنا پہلا قدم رکھا، اکیلے نہیں تھے، ان کے جسم پاک میں نور محمدی بھی تھا، اور نور محمدی آدم کے پیکر میں جس علاقے کو منور کر رہا ہے اسی کو ہندوستان کہتے ہیں، اسی لیے سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان۔ تو یہاں ہمارا، ہم کسی کارڈ سے بھارتی نہیں ہیں، بھارتی ہونا ہمارا جنم سدھ ادھیکار۔
تو نبی آیا خدا تک لے گیا اور وہ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا خلیفہ نبی۔ یہ خلیفہ کیا کیسے سمجھو؟ ہمیں جب اصل تک نہ پہنچو تو خلیفہ چاہیے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ڈائریکٹ تو خلیفہ چاہیے۔ تو نبی ہوا خلیفہ، اور خلیفہ سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ میں بہت روزانہ والی مثال دے دوں، اصل تک نہ پہنچو تو خلیفہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اصل تک جانے کے لیے اگر نہ پہنچ پاؤ تو خلیفہ تک پہنچ جاؤ، خدا تک نہیں پہنچ سکتے تو نبی تک پہنچ جاؤ، وہ خلیفہ ہے۔ آپ کی ڈیلی لائف میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پانی کی ضرورت ہے نا، چہرہ دھو، وضو کرو۔ آپ وضو کرتے ہو، پانی، اب کسی ایسے علاقے میں پہنچ جاؤ کہ پانی نہ ملے تب پتہ لگاؤ وضو کا خلیفہ کون ہے، اور وہ ہے تیمم۔ تیمم کر لو، نماز پڑھو۔ پانی نہیں ملا پرواہ نہیں، تیمم سے پانی مل گئے۔ وضو تک نہیں پہنچے، تیمم سے پہنچ گئے۔ خدا تک نہیں پہنچے، نبی تک پہنچ گئے، کافی۔ وضو تک نہیں پہنچ پا رہے، تیمم کر لو، وضو کا معاملہ ہو گیا۔ کیا وضو کر کے جتنا کام تم کر سکتے تھے تیمم کر کے بھی وہ سارا کام کرو۔ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی نماز پڑھو۔ وضو کر کے فوراً چھوتے تھے، تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو اگر پانی نہ ملے، کیونکہ وہ نائب ہے، وضو کا نائب تیمم ہے، اسسٹنٹ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اور دنیا یا تو پانی ہے یا مٹی ہے، تین حصہ پانی ہے، ایک حصہ مٹی ہے، جہاں پھنس جاؤ وہی کرو۔ مٹی میں رہو تو تیمم کر لو، پانی کے پاس رہو تو وضو۔ تو جتنا فیض وضو سے ہوتا تھا وہ اس کے خلیفہ سے بھی ہوتا، جو کرم اللہ کا ملتا ہے وہ نبی سے بھی ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو جو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اگر رسول تک نہیں پہنچ پاتے تو یاد رکھو، جس طرح ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے، ایسے ہی ہر ولی رسول کا خلیفہ ہے۔ جو فیض نبی سے ملتا تھا ولی سے ملے گا، جو ہدایت نبی سے ملتی تھی ولی سے ملے گی، جو جنت نبی سے ملتی تھی ولی سے ملے گی، جو آخرت کی بھلائی نبی سے ملتی تھی ولی سے ملے گی، جو فیضان نبی سے حاصل ہوتا تھا وہ ولی سے ملے گی۔ تو اللہ تک جانا ہے نبی چاہیے، نبی تک جانا ہے ولی چاہیے۔ اب اگر کسی کو ولی کے پیچھے چلتا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا صحیح راستے پہ چلتا۔ اور جو جماعت کے ولی کی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہے، وضو کر نہیں پاتا، تیمم کر نہیں رہا ہے، ناپاکی میں نماز پڑھتا، تو یہ ناپاک دل کے ساتھ نماز پڑھتا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے، 8 سال کے بعد لوٹے، 50,000 صحابہ کرام ساتھ ہیں، مکے میں داخل ہوئے، رجیم چینج ہو گئی، ستا پریورتن ہو گیا، تو کوئی بھی ادھر ادھر کا قانون بنانا نہیں پڑا،
سارے صحابہ اکٹھا ہیں، کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم نے علی کا ہاتھ پکڑا، چلو نبی اور علی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، علی کیوں؟ کہا یہاں درجے کی بات نہیں ہے، موقع کی بات ہے۔ سارے صحابہ باہر پیدا ہوئے ہیں، باہر صفائی کرے، علی کعبے میں پیدا ہوا ہے، کعبے کی صفائی کرے۔ اور ایک بات اور معلوم ہو گئی، اپنا دل صاف کرنا ہے نا تو علی، جیسے وہ 360 نکال سکتے ہیں تو تیرے سینکڑوں نکال سکتے ہیں۔ یہ علی کی جنم کعبے میں پیدا حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطب رضی اللہ تعالی عنہا احساس ہوا اندر نہیں ہوئی ولادت ہوئی، مولد علی کعبہ جنم بھومی، مگر مولا علی کتنے ایماندار، زندگی بھر نہیں کہا میری جنم بھومی مجھے ملنا چاہیے، آدھار ان کے پاس ہے مگر ادھار ہے، پیدا ہوئے جنم بھومی مانگا نہیں، اور اہل بیت بھی کتنے ایماندار ہیں، کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے باپ علی کی جنم بھومی ہے مجھے واپس کر دو، اور آپ لوگ کتنے ایماندار ہیں۔ غلامان علی بھی ایماندار، 1400 برس گزر گیا، ہم نے کبھی سعودی گورنمنٹ سے نہیں کہا علی جنم بھومی ہے، علی جنم بھومی ہے، علی جنم بھومی ہمیں دو، ہم یہاں بھگوت کعبہ بنائیں گے۔ ایمانداری علی کے گھر سے سیکھ۔ ایک رہ گیا تھا اونچائی پہ، 364 نبی اور علی نے مل کر ان پتھروں کو وہاں پہنچایا جہاں ان کی صحیح جگہ تھی۔ اسلام کسی کو مارتا نہیں، صحیح جگہ پہنچا دیا۔ اب ایک رہ گیا، ظاہراً ہاتھ پہنچ نہیں رہا، تو سید الانبیاء نے کہا اے علی میرے کاندھے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو۔ اب میں کھڑا ہوں، میرے کاندھے پر کوئی پیر نہیں رکھ سکتا نا، مجھے اکڑوں بیٹھنا ہوگا۔ تو نبی کریم اکڑوں بیٹھے، پھر علی نے دونوں پیر رکھا اور زلف مبارک کو پکڑ کر بیلنس بنایا۔ اب نبی کریم دھیرے 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 اٹھ رہے ہیں، علی دھیرے 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 بلند ہو رہے ہیں۔ اس منظر کو جب غلامان علی نے دیکھا تو سب نے اعلان کر دیا کہ اب اس علی کی دنیا کی کوئی طاقت اس علی کو گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ آپ جانتے نا کرشی، یہ تو چاولوں کا پردیش ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، کرشی کھیتی باڑی، کلٹیویشن، پروڈکشن، فارمنگ، 3 بات ضروری ہے۔ آپ جو بیج ڈالیں وہ بیج
स्वस्थ, सेहतमंद, मजबूत, बीज में ताकत हो, सूख न गया हो, सड़ न गया हो। ये सूखे और सड़े बीज हमें आके खाए। सूखे और सड़े बीज से खेती नहीं होती। और दूसरा, जमीन की मिट्टी अनुकूल हो, वरना फर्टिलाइजर डालते जाओ, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल कम। और तीसरे, वायुमंडल, आबो हवा उसके अनुकूल हो, सेवा जो तब खेती होती। मेरे नबी ने जब ये चाहा कि इस्लाम की खेती फैलाई जाए, तो सरकार ने पहले एरिया पर गौर किया। जैसे हम लोग भी गौर करते हैं ना, छोटा चावल यहां बोते हैं, पंजाब का बासमती यहां नहीं चलेगा। आसाम में चाय की पत्ती पैदा होती है, यहां लाइए सूख जाएगी। राज्य में खजूर अच्छी पैदा होती है, बिहार में बो दोगे तो ताड़ी के अलावा कुछ नहीं है। वातावरण अनुकूल नहीं है। वहां मोटा चावल बोइए, 2 मरतबा काटिए साल साल, 2 फसल लीजिए। अगर अजुआ खजूर इंडिया में बोया जाए कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए मदीने की जमीन चाहिए। तो मेरे नबी ने भी एरिया देखा। जब इराक निगाहों के सामने आया, इराक, अरे ये तो अजीब लोग हैं, काम पड़ जाए तो गधे को भी दादा करते हैं, और डर जाए तो अब्बा को अब्बा तो कहते। बेवफा, वादा तोड़ने वाले, आज तक 15 लाख का इंतजार है। बात कहकर पलट जाने वाले, ये कूफा, ये नजफ, ये बगदाद के लोग ताकत जाके झुके, दावत देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, पावर में आते हैं, जुल्म अत्याचार करते हैं। ये डरपोक, ये डरे हुए लोग, ये सहने हुई कौम ताकत को मानती है, दबदबे को मानती है, शक्ति के आगे झुकती है। तो इस कौम में इस्लाम फैलाने के लिए और बचाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए कि वो बीज जब वहां जाए तो उसकी शौकत, उसकी विलायत, उसकी हौसियत, उसकी हैसियत, उसकी शान, उसकी तमन्नाई, उसकी करामत, उसका दबदबा देख करके झुकना पड़ जाए। ऐसे लोगों की हिदायत के लिए मदीने के सरकारी बीज भंडार से जो बीज भेजा गया उसे गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, जिसकी खलवत और जरूरत में याद इलाही के सवा कुछ और नफस नफस जो जिक्र इलाही, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, डूबता हुआ सूरज पैगाम दे, उसके दबे के आगे, उसकी कुदरत के आगे, उसकी ताकत के आगे दीन मजबूत होता है।
پھر رسول پاک کی نظر جب ترکستان، افغانستان، بلوچستان، پختونستان، پہاڑستان، پتھرستان، سب پتھر ہی پتھر، ایسے علاقے میں کون سا بیج بھی ہے؟ ارے افغانیوں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ بمبئی میں ایک میرے کو کابلی ملا، اوریجنل کابلی. میں نے ایسے پوچھ لیا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بولے حضور 2 بیٹے میرے ہیں اور 2 بیٹے اپنی اماں کے. یہ کون سا جواب؟ کہا میں سمجھا نہیں. کہا حضرت ایسا ہے، ہمیں کیوں وہاں آ رہی ہو جو جائز سمجھتے ہیں؟ بیچارہ ہے یا بیچاری ہے، میں پہچان نہیں. 2 بیٹے میرے، 2 اپنی اماں کے. میں نے مطلب کیا ہے؟ کہا 2 بیٹے بندوق چلاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، مار کے لاتے ہیں. 2 بیٹے میرے ہیں، ابھی 2 بچے بندوق نہیں اٹھا پاتے اپنی اماں کے. یہ ہے افغانستان. روس الجھا، بھاگنے میں خیریت سمجھی، اب یہ بھی بھاگنے کی تیاری. پتھرستان، دماغ پتھر، سوچ پتھر، دل پتھر، دماغ پتھر، کڑک سب. کون سا بیج بھیجا گیا؟ تو مدینے کے سرکاری بیج بھنڈار سے وہاں کے لیے جو بیج بھیجا گیا اسے نقش بند کہتے ہیں. وہ بھی اتنا ہی کڑک، سخت نے سخت کو قبول کر لیا، اسلام کو مضبوطی دی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں ہندوستان آیا، یہاں کون سا بیج بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ عجیب علاقہ ہے، زبردست ہے، واقعی جغرافیکل ہندوستان مہان ہے.